امریکہ کے محکمہ انصاف کے مطابق میکسیکو کو سینالو ڈرگ مافیا کے سرغنہ اسماعیل ایل مایو زمباڈا کو 26 جولائی 2024 کو ٹیکساس میں گرفتار کیا گیا ہے۔ زمباڈا، جن کی عمر 70 سال سے زیادہ ہے، درپردہ طور پر کئی دہائیوں تک مافیا کی اسمگلنگ کی سرگرمیوں میں ملوث رہے۔ طاقتور سینالو ڈرگ مافیا فینٹانل نامی نشہ آور مواد سمیت دوسری منشیات کی اسمگلنگ اور منی لانڈرنگ میں مہارت رکھتا ہے۔ زمباڈا کو ان کے سابق ساتھی ہواکین ایل چاپو گوزمان کے بیٹے ہواکین گوزمان لوپیز سمیت گرفتار کیا گیا۔ زمباڈا میکسیکو کی تاریخ کے سب سے بڑے اسمگلروں میں سے ایک ہیں۔ اس کی کارروائیاں سسیلین مافیا بارسکا اور پاناما کے پابلو اسکوبار سے کسی صورت کم نہ تھیں۔ حالیہ دنوں 25 سال قید کے بعد رہا کیا گیا ہے۔ آخر میں ان کی ہسٹری پر بھی بات کرتے ہیں۔ زمباڈا نے ایل چاپو کے ساتھ سینالو کارٹل کی مشترکہ طور پر بنیاد رکھی۔ ایل چاپو کو 2017 میں امریکہ کے حوالے وہ انتہائی سخت سیکورٹی والی جیل میں عمر قید کی سزا کاٹ رہے ہیں۔ زمباڈا کو سینالو کارٹل کے ایک سرکردہ رکن نے بہانے سے بذریعہ طیارہ ٹیکساس جانے کے لیے کہا۔ دو امریکی عہدیداروں کے مطابق زمباڈا اور لوپیز، جن کی عمر ممکنہ طور پر 30 سال سے زیادہ ہے، گو ایل پاسو کے علاقے میں نجی طیارے کے اترنے کے بعد حراست میں لیا گیا۔ سانتا ٹریسا ہوائی اڈے پر عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ انہوں نے رن وے پر بہت سکون اور منظم منظر دیکھا، جہاں وفاقی ایجنٹ ان دونوں کے بیچ کرافٹ کنگ ایئر سے اترنے کا انتظار کر رہے تھے۔ ہوائی اڈے پر کام کرنے والے ایک اہلکار کا کہنا ہے کہ دونوں طیارے سے اترے اور انہیں سکون کے ساتھ تحویل میں لے لیا گیا۔ زمباڈا کے بارے میں کوئی بھی ایسی اطلاع دینے پر $1.5 کروڑ کا انعام مقرر تھا، جس سے اس کی گرفتاری میں مدد مل سکی۔ گرفتار ہونے والے دونوں افراد پر فینٹانل کی تیاری اور اسمگلنگ نیٹ ورک چلانے سمیت مافیا کی مجرمانہ کارروائیوں کی قیادت کرنے کے متعدد الزامات عائد کیے گئے ہیں۔ اٹارنی جنرل میریک گارلینڈ کا کہنا تھا کہ فینٹانل نشہ وہ سب سے زیادہ جان لیوا خطرہ ہے جس کا ہمارے ملک کو سامنا ہے، اور محکمہ انصاف اس وقت تک آرام سے نہیں بیٹھے گا جب تک ہمارے شہریوں کو زہر دینے کے ذمہ دار مافیا کے ہر ایک سرگرم رکن اور فرد کا محاسبہ نہیں ہو جاتا۔ رواں سال کے اوائل میں زمباڈا پر نیو یارک کے ایسٹرن ڈسٹرکٹ کی جانب سے فینٹانل کی تیاری اور ترسیل کی سازش کا الزام عائد کیا گیا تھا۔ استغاثہ کی جانب سے انہیں منشیات اسمگل کرنے والی سب سے پرتشدد اور طاقتور تنظیموں میں سے ایک کی قیادت کرنے والا شخص بتایا گیا۔ امریکی حکام نے سینالو کارٹل پر ملک میں فینٹانل کا سب سے بڑا سپلائر ہونے کا الزام بھی عائد کیا ہے۔ زمباڈا میکسیکو میں سب سے زیادہ عرصے تک بچے رہنے والے مافیا سرگنوں میں سے ایک ہیں، اور انہیں اپنے کارٹل کے منصوبہ ساز کے طور پر دیکھا جاتا تھا جو روزمرہ کی کارروائیوں میں حصہ لیتا تھا۔ درپردہ رہ کر کام کرنے والے شاطر اسمگلر زمباڈا نے 2010 میں ایک انٹرویو میں کہا کہ وہ جیل جانے کی بجائے خودکشی کرنا پسند کریں گے۔ وہ قید سے خوفزدہ تھے۔ زمباڈا نے کہا، میں قید سے ڈرتا ہوں۔ انہوں نے میکسیکو کے میگزین پروسیسو کو بتایا کہ میں اس بات پر غور پسند کرتا ہوں کہ میں خودکشی کر لوں گا۔ انہوں نے زیادہ تر اسمگلنگ کے غیر قانونی دھندے پر توجہ دی اور کارٹل کے ہاتھوں مخالفین پر بہیمانہ تشدد جیسے کہ کسی کا سر قلم کر دینا، ٹکڑے کر دینا اور کھال کھینچنے سے گریز کیا، کیونکہ ایسی کارروائیاں توجہ حاصل کر سکتی ہیں۔ زمباڈا کے ایک بیٹے نے 2021 میں سان ڈیاگو کی وفاقی عدالت میں مافیا لیڈر ہونے کا اعتراف کیا تھا۔ ایل چاپو، جنہیں زمباڈا سے زیادہ پرتشدد اور توجہ کا خواہشمند سمجھا جاتا ہے، اس نے مافیا کے ایک دھڑے کی قیادت کی جو امریکی مارکیٹ میں فینٹانل کے بڑے اسمگلروں میں سے ایک تھے، اور ان کے مافیا کو لٹل چاپوز یا چاپیٹوز کے نام سے جانا جاتا تھا۔ ان کے سیکیورٹی سربراہ کو گزشتہ سال نومبر میں میکسیکو کے حکام نے گرفتار کر لیا۔ لوپیز کے بارے میں ایسی اطلاع کی فراہمی جس کی بنیاد پر انہیں گرفتار کیا جا سکے، اس پر $50 لاکھ انعام مقرر تھا۔
اب بات کرتے ہیں بارسکا کی۔ اٹلی کے شہر سسلی کے مافیا کے سرگنا انسانوں کے قصاب کے نام سے مشہور جیوانی بارسکا تھا۔ اس کو جیل سے رہا کیا گیا۔ ان کے سنگین جرائم میں ایک بچے کی لاش کو تیزاب میں ڈال کر تحلیل کرنا تھا۔ زمباڈا نے قتل ضرور کروائے لیکن اس طرح سے بے رحمی سے نہیں جس طرح بارسکا کرواتا تھا۔ بارسکا نے اس بات کا اعتراف کیا تھا کہ 100 سے زیادہ لوگوں کو قتل کرنے میں وہ ملوث رہا ہے، جن میں مافیا کے خلاف اٹلی کے اعلیٰ ترین جج جیوانی فلکون کا قتل بھی شامل تھا۔ لیکن بارسکا بعد میں پولیس کے مخبر بن گئے اور قانون نافذ کرنے والوں سے اپنے ہی ساتھیوں کو پکڑوانے میں تعاون کرنے لگے۔ 25 سال جیل میں گزارنے کے بعد ان کی رہائی پر ان کی مجرمانہ کارروائیوں کا نشانہ بننے والے متاثرین اور ان کے لواحقین کی طرف سے شدید رد عمل سامنے آ رہا ہے۔ رہائی کے بعد مافیا چیف 4 سال تک پے رول پر رہیں گے۔ جیوانی بارسکا کون ہیں؟ 64 سالہ بارسکا سسلی کے مافیا کے گروپ کوسا نوسٹرا کا مرکزی کردار تھے۔ 1992 میں بارسکا نے ایک بم دھماکے میں اٹلی میں مافیا کے خلاف تحقیق کرنے والے جج جیوانی فلکون کو ہلاک کر دیا تھا، جو اٹلی کی تاریخ میں قتل کی سب سے خطرناک ترین واردات تھی۔ فلکون، ان کی بیوی اور 3 محافظ اس بم دھماکے میں ہلاک ہو گئے تھے۔ بارسکا نے نصف ٹن بارود اس راستے پر نصب کر دیا تھا جس راستے سے فلکون نے گزرنا تھا۔ اس حملے کے 2 ماہ بعد ایک جج پاولو بورسیلانو کو ہلاک کر دیا گیا تھا، جس نے اٹلی کو ہلا کر رکھ دیا تھا اور ملک میں مافیا کے خلاف مزید قانون سازی کی گئی۔ ایک اور انتہائی اندوہناک قتل ایک 11 سالہ لڑکے جوسیپو ڈی میتیو کا تھا، جو مافیا کے ایک اور رکن کا بیٹا تھا۔ بارسکا نے بچے کو اغوا کر کے تشدد کیا اور پھر اس کو گردن میں پھندا ڈال کر ہلاک کر دیا۔ قتل کرنے کے بعد لڑکے کی لاش کو تیزاب میں ڈال کر تحلیل کر دیا گیا تھا۔ 1996 میں گرفتاری کے بعد وہ وعدہ معاف گواہ بن گئے تاکہ ان کی سزا میں کمی ہو سکے۔ سرکاری تحقیقاتی ادارے ان کی مدد سے مافیا گروہوں کے کئی ارکان جو 1980 اور 90 کی دہائی میں کئی حملوں میں ملوث تھے، ان کو پکڑنے میں کامیاب رہے۔ بارسکا کی رہائی پر ان کے جرائم کا نشانہ بننے والے بہت سے متاثرین اور ان کے لواحقین کی طرف سے رنج و غم اور غصے کا اظہار کیا گیا۔ ایک محافظ جو بارسکا کے ہاتھوں قتل ہوئے، ان کی بیوی مونتینارو نے ایک اخبار کو بیان دیتے ہوئے کہا کہ وہ سخت غصے میں ہیں۔ ٹینا کا کہنا تھا کہ ریاست ہمارے خلاف ہے۔ 29 سال کے بعد ہمیں ابھی تک حقیقت کا علم نہیں ہے۔ جس شخص نے میرا خاندان تباہ کر دیا وہ رہا ہو گیا ہے۔ ماریا فلکون، جو ہلاک ہونے والے جج کی بہن ہیں، ان کا کہنا ہے کہ وہ رنجیدہ ہوئی ہیں یہ خبر سن کے کہ بارسکا کو قانون کے تحت جیل سے رہائی مل رہی ہے۔ متعدد اطالوی سیاستدانوں نے بارسکا کی رہائی کی مذمت کی۔ دائیں بازو کی جماعت لیگ پارٹی کے رہنما میوتیو سلوانی نے کہا کہ 25 سال کی قید کے بعد مافیا کے سربراہ جیوانی بارسکا اب آزاد ہو گئے ہیں۔ یہ انصاف نہیں ہے جس کے اطالوی شہری حقدار ہیں۔ ایک اور سیاسی رہنما نے کہا کہ یہ سن کر ایسا لگا جیسے کسی نے پیٹ میں گھونسا مارا ہو۔ بارسکا کی طرح ہو سکتا ہے کہ زمباڈا کو بھی کچھ عرصے بعد رہا کر دیا جائے، جس طرح ہمارے ہاں حنیف عباسی، منور منج اور رحمت شاہ افریدی کو سزائیں سنائے جانے کے بعد رہا کر دیا گیا تھا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔